أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے جو مکی صورتوں میں سے 77 آیتوں پر اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے. اس کا آغاز بہت ہی شاندار انداز میں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے الفرقان کو اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بتدریج اتارا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب تمام عالم کے لوگوں کے لیے، عرب اور عجم کے لیے، تمام جنات اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا سبب بنے. قرآن مقدس کو یہاں پر الفرقان کہا گیا ہے. اور بھی بعض آیتوں میں اسی نام سے قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا ہے. الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والا. تو قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ جتنے بھی عقائد فاسدہ ہیں اور اعمال باطلہ ہیں جو پہلی قوموں کے زمانے میں خلط ملت کر دیے گئے تھے، بگاڑ دیے گئے تھے، اللہ کی کتابوں میں تحریفات کر دی گئی تھیں، من گھڑت باتیں اس میں شامل کر دی گئی تھیں. قرآن پاک نے آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، یہ نادرست ہے. جن باتوں میں یہود و نصارہ کے اندر اختلافات تھے،
کوئی کہتا تھا کہ ایسا ہوا، کوئی کہتا تھا ویسا ہوا۔ قرآن پاک نے آ کر جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، روشن حقیقت سامنے آ گئی، اور اب کسی کو شک اور شبہ کا موقع نہیں رہا۔ لہذا دنیا میں کوئی بھی آدمی اب اسے کنفیوز رہنے کا موقع نہیں ہے۔ آخری کتاب آ چکی ہے، آخری ہدایت حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی نازل کی جا چکی ہے۔ اب کسی کو اگر نجات چاہیے اور آخرت میں عافیت چاہیے تو اسے اس کتاب کا اور کتاب والے کا دامن پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ تو سارے عالم کے اندر جو لوگ بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہیں تو انہیں قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو دل کو سکون دینے والی کتاب ہے، روح کو معرفت نصیب کرانے والی کتاب ہے۔ چنانچہ اگر آدمی اپنی عقل سے بھی تھوڑا بہت کام لے، اور جو لوگ لیتے ہیں جنہوں نے لیا ہے، تو دیگر مذاہب والے کہیں نہ کہیں جا کے وہ خود ہی اٹک جاتے ہیں کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ خود مورتی پوجا کرنے والے بھی کبھی یہ کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالی کچھ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، کہ بھئی عجیب بات ہے، ہم ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ہم ہی ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سر جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، اپنے یہ فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تو ہمارا کیا فائدہ نقصان کریں گے؟ انہیں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ تو وہ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ ان میں کچھ نہیں رکھا، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ وہی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ معبود حقیقی میں اور مصنوعی معبود میں بنیادی فرق ہی ہے کہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے اور یہ خالق و مالک نہیں ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جو خلق کی صلاحیت رکھے اور جو خلق کی صلاحیت نہ رکھے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ذرا عقل سے تو کام لو، کچھ سوجھ بوجھ بھی ہو تمہارے پاس۔ تو یہ تو بیچارے ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کسی میں جان نہیں ڈال سکتے، اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے، ان کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن میں جگہ جگہ سب سے زیادہ مضبوط انداز میں جو مضمون قرآن میں بیان ہوا وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ وہ کرنے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کرنے پہ آئے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ یہ گھول کے پلایا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات گھول کے پلائی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات تو بس اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی لے سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں۔ اسی طرح عبادات کیسے کی جائیں، کیا صحیح طریقہ ہے، کون سی کی جائیں، کیسے کی جائیں، کب کی جائیں، اس کے لیے بھی قرآن پاک فیصلے کرتا ہے، ایک طرف معاملہ کرتا ہے، یہ ایک تمہیں کرنا ہے، اصولی باتیں بتلاتا ہے، تشریحات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کو الفرقان کہا گیا، اسی وجہ سے سورت ہی کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے۔ اب یہ قرآن اترا ہے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی اور کہا بھی
کہ یہ تو نبی اکرم علیہ السلام خود ہی بنا کے لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل غلط ہے، ہم نے اتارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اتارا ہے، تمہاری بکواس تم اپنے پاس رکھو، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے اتارا ہے، ہمارا پیغام لے کر کے آئے۔ اور فرمایا کہ مجال نہیں ہے کہ پیغمبر ہو کر کے ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کر لے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر کوئی کچھ باتیں ہماری طرف جھوٹی منسوب کر دے گا، ہاتھ پکڑ کر کے گردن مروڑ دیں گے، کوئی رہے گا نہیں۔ پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں میں سے منتخب کیا، کیا وہ ایسا بے وفا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا غدار ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا بندہ ہے، ہماری بندگی کرنے والا ہے کامل طور پر، ہم نے اس پر فرقان اتارا ہے، کر لو کیا کرو، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کتاب بھی برحق ہے اور جس بندے پر اتاری ہے وہ بھی برحق۔ اور کیا کہا؟ عبدی، یہ نہیں فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ پر اتاری، یہ نہیں فرمایا کہ قریشی پر اتاری، یہ نہیں فرمایا کہ عربی پر اتاری، بلکہ کیا کہا؟ عبدی، ہمارا بندہ ہے، وہ کامل اکمل درجے کا بندہ ہے، بندگی کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف آقا کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو اس میں تائید بھی ہے اور تاکید بھی ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا۔ جہاں بھی اہم مواقع آئے ہیں وہاں نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبدیت کی صفت کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ یہ عبدیت کی صفت پیار والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، سبحان اللہ، اس بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارا بندہ ہے۔ جہاں اہم مواقع آئے وہاں عبدیت کا تذکرہ کیا، معراج کا ذکر ہوا، وہاں بھی کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے وقت میں، وہاں بھی بندگی والی صفت بیان ہوئی، اور یہاں پر بھی یہی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب اور یہ ہمارا بندہ کسی خاص قوم کے لیے مبعوث نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے، مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، حجاز والوں کے لیے، للعالمین، عرب اور عجم سب، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، یورپ، ایشیا، سارے علاقوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ پر یقین نہیں کیا اور اعمال درست نہیں کیے، پٹو گے، بہت پٹو گے، بچ نہیں پاؤ گے، بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اگر تمہیں بچنا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو۔ تو فرمایا کہ کتنی زبردست ذات ہے، ہماری ذات کتنی زبردست ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ کوئی تو بادشاہ ہوتا ہے کسی شہر کا، کوئی کسی صوبے کا، کوئی کسی ملک کا، کوئی سپر پاور بھی بن جاتا ہے، کتنا ہی بڑا بن جائے، مگر ہمارے مقابلے میں مچھر کا پر بھی نہیں۔ اندازہ لگاؤ۔ فرمایا کہ ہماری حکومت
تمام آسمانوں پہ چلتی ہے، پوری زمینوں پہ چلتی ہے۔ تم کتنی بڑا سپر پاور لے آؤ، تمہاری حکومت سب جگہ نہیں چلتی۔ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے علاقے میں ہیں، ان پہ بھی پوری طرح نہیں چلتی۔ بتائیے، بڑے بڑے سپر پاور آج بھی ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں، کہاں تک ان کی حکومت چلتی ہے؟ بس اپنے کارندوں پہ چلتی ہے، انہی پہ ہیکڑی جماتے رہو، یا جو ان کے محتاج ہیں ان پہ چلتی ہے۔ مگر جنات پہ چلتی ہے کسی کی؟ ان سپر پاوروں کی تمام انسانوں پہ تو چلتی نہیں، جنات پہ کہاں چلے؟ چڑیوں پہ چلتی ہے، چوپایوں پہ چلتی ہے، جنگلی جانوروں پہ چلتی ہے، ہوا پر چلتی ہے، سورج پر چلتی ہے، چاند پر چلتی ہے، ندی نالوں پہ چلتی ہے، کچھ نہیں۔ بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں، شہر کے شہر بہہ جاتے ہیں، حکومتیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ آندھیاں طوفان آتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، سب عاجز بے بس ہو جاتے ہیں۔ ذرا ذرا سے وائرس نکل آتے ہیں، اس کو تو روکنے کی طاقت ہے نہیں۔ بنے ہیں بادشاہ، بنے ہیں وزیر اعظم، بنے ہیں سپر پاور۔ فرمایا پاور تو صرف اللہ کے پاس ہے، چپے چپے پر جس کی حکومت ہے، کیا آسمان کیا زمین سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس نے یہ الفرقان اتاری۔ اب کوئی سمجھتا کہ بھائی اتنا بڑا نظام ہے آسمانوں کا زمینوں کا، تو بھائی بڑا خاندان ہوگا اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہوگا، فلاں میں معاون یہ، فلاں میں معاون وہ، یا جناب کوئی جماعت بنا رکھی ہوگی پارٹی، وہ پارٹی چلا رہی ہوگی، جیسے دنیا میں چلاتی ہیں پارٹیاں، سب معاون بن جاتے ہیں، ووٹ دے کر کے اپنا بڑا بناتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تنے تنہا ہے وہ، اور اس کی حکومت میں کوئی ادنا درجے کا بھی شریک نہیں ہے، چوں چرا کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں، بس وہاں تو اسی کی چلتی ہے اکیلے کی۔ اور اسی وجہ سے یہ نظام قائم ہے، کیونکہ اکیلا چلانے والا ہے۔ اگر اکیلا نہ ہوتا چلانے والا تو کبھی بھی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ساتھ ہوتا وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کا استعمال فرماتے۔ اگر بانٹ دیا جائے تو وہ اللہ ہی نہیں، اللہ تو ہے ہی وہ کہ جو کسی کے اختیار، کسی کو اپنے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار اس کے سامنے نہیں ہے، وہی تو اللہ ہے۔ اگر بٹ جائے کہ بھئی اس حصے کا تم ہے، تم اس سے، تو اللہ ہی کہاں رہے گا؟ اللہ تو بس وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد، نہ کوئی اس کی حکومت میں شریک۔ فرمایا ہر چیز اسی نے پیدا کی اور لمٹ سے پیدا کی۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہ ان لمٹ پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہوئے چلے جا رہے ہیں، بھرتی کے۔ فرمایا سب لمٹ سے ہے، قدرہ تقدیرہ، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، پلاننگ میں ہے سب کچھ، کب کہاں کون پیدا ہوگا، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، جنات کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، اڑتے ہوئے پرندوں کی شکل میں ہو، نباتات یا جمادات کی شکل میں ہو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ قدرہ تقدیرہ، ایسے پاورفل، طاقتور، زبردست، ناقابل تصور قوتوں والے رب نے یہ الفرقان کتاب اتاری ہے۔ اس پہ چلو گے تو نجات پاؤ گے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا بیان۔ فرمایا اب ذرا دیکھو تو صحیح، عقل پہ ماتم کرو۔
اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ایسے معبود حاکم بنا لیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود ہی پیدا شدہ ہے، معدوم تھے، وجود میں آئے ہیں، اپنے وجود میں بھی وہ خود مختار نہیں ہے۔ یہ جو خود ہی پیدا ہو جاتے، نہ اپنے کو پیدا کر سکے نہ دوسروں کو پیدا کر سکے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ کہیں گے کہ ہاں بڑے بڑے جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، یہ بنا لیا وہ بنا لیا، بنایا کچھ نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے، تم نے بنایا کچھ نہیں۔ لوہا ہو، لکڑی ہو، پلاسٹک ہو، شیشہ ہو، سب خام پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تم نے اس کو مختلف شکلیں دے دی ہیں، بس تم نے بنے بنائے اجزاء کو جوڑ دیا ہے، وہ جوڑا بھی کیسے؟ اللہ کی دی ہوئی عقل سے جوڑا ہے۔ تم کچھ نہیں ہو، کیا سمجھتے ہو تم کس ہوا میں ہو؟ اپنی اوقات میں رہو۔ ایسوں کو تم نے معبود بنایا، فرمایا یہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے، نہ تمہیں کچھ نقصان پہنچا سکے نہ یہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے، خواہ مخواہ ڈرا رکھا ہے، اس پہ نہ چڑھایا تو یہ یوں کر دے گی وہ کر دے گی، کچھ نہیں کرے گی، فلاں نے ایسا کر دیا فلاں نے ویسا کر دیا، نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ جتنا یہ یقین دل میں رکھو گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور فرمایا یہ زندگی موت کے بھی مالک نہیں ہے، جب موت آ جاتی ہے کوئی طاقت دنیا کی نہ آج تک روک سکی ہے نہ روک سکتی ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہے، ساری دنیا بھی اگر اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ اسے نہیں پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہو کر کے رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بھی نفس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر کے رہے گا، تم چاہے لاکھ تدبیریں کر لو کہ یہ نہ آئے، وہ رہے گا۔ اور اس کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں کہ فرعون نے کہہ دیا تھا کہ جی وہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا لہذا اس کو جو ہے فوراً قتل کر دو۔ تمام انٹیلیجنس لگا دی کہ جہاں بھی کوئی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو فوراً اسے ذبح کر دو، یوں کر دو، ہزاروں کو قتل کر دیا معصوموں کو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنا پلان بنا رہا تھا۔ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں کو قتل کروایا، اللہ نے اسی بچے کو زندہ رکھا اور فرعون کے گھر میں پلوایا کہ لے بڑا بنتا ہے نا ربکم العالی، اب جھک مار لے، اور بالآخر اسے غرق کر دیا گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اور وہ ہیں غیروں کے دعوے، ان کے اندر کچھ نہیں رکھا، کھکھل ہے کھکھل۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ہے جس کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، جو بھی ہے وہ تو ہے۔ اب کوئی اور کھڑا ہو جائے یہاں پہ کہ جی میں بھی وزیر اعظم ہوں، چپکا لے یہاں پہ لکھ کے لگا لے تو میں بھی وزیر اعظم ہے وہ کچھ نہیں اختیار۔ اب لوگ کچھ اس کی بھی بات ماننے لگے تو کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ اس کے رگ ڈھیلی ہو گئی ہے، یہ بنا ہے وزیر اعظم، ہے وہ کچھ نہیں۔ بالکل یہی حال ان غیروں کا بھی ہے۔ پھر پاور تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چڑھا ان پہ رہو، کچھ تو عقل کی بات ہوتی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جنت میں چلے جائیں ہم، سب چاہتے ہیں سورگ میں چلے جائیں۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں بھائی تم کیسے جاؤ گے جنت میں، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھا فلاں کو کہہ دیا کہ جنت میں نہیں جائے گا،
تو خوب رہی. بنائی اللہ نے جنت، مانو تم دوسروں کو اور جانے کا ارادہ کرو اللہ کی جنت میں. یہ کیسے ہوگا؟ ارے اللہ کی جنت میں جانا ہے تو مانو تو اللہ تعالیٰ کو. اور نام سے ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ماننا ہے. نام میں تو سبھی کہتے کہ جی ہم نے بھی مان لیا. کیا مان لیا؟ خاک مان لیا. ماننا جب ہی مانا جائے گا جب اکیلا مانا جائے، اس کے ساتھ کوئی ساجی کوئی شریک نہیں. عبادت صرف اللہ کے لیے خاص کی جائے تبھی تو ماننا ہوگا، تب ملے گی جنت. تو یہ کوئی کسی کی توہین نہیں ہے. بھائی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ فلاں جائے فلاں جائے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا نہیں جائے گا. مان لو، عقیدہ اعمال درست کر لو، ضرور جنت میں جاؤ. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لیکن شرط پوری کرنی پڑے گی. تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بڑی برکت ہے اس ذات کی جس نے فیصلے والی کتاب اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام عالم والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. جس کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساجی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اور اس نے ہر چیز بنائی ہے اور ٹھیک ٹھیک ناپ کر کے بنائی ہے، انلمٹ کچھ نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے حاکم بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا شدہ ہے، انہیں بنا لیا. اللہ بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کے ادھر لگ گئے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اور وہ اپنے حق میں نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں. جب ہلی چل نہیں سکتے تو نفع نقصان کیا پہنچائے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اور نہیں مالک ہے موت کے، نہ زندگی کے، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے. ہے تو ہے نہیں اختیار، بے بس ہیں. تو ان کے سامنے ڈنڈوت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے جھکاؤ سر، اس سے مانگو، اس کی عبادت کرو، تب کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.